سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ لڑکیوں کے لیے سی بی اسکول کا قیام کیا جائے. ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ جی راولپنڈی کینٹ کو 45 ملین گیلن درکار ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پانی فراہم کرنے کے لیے. وارڈ 1 میں اپنے حبیب کالونی, کلیام آباد, سلطان آباد, شہزاد کالونی اس علاقے کے لیے ایک اسکول اور الہ آباد کے لیے ایک الگ اسکول, کہ جو ٹیوب ویلز ہیں متبادل نظام لے کے آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. پہلے ہم متبادل نظام لے کے آئیں گے, وہ متبادل نظام کیا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. غریب کو کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, کیا کچرے کا مسئلہ ہوتا ہے, ان گلیوں ان نالیوں کے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں شخص جانتا. جی بالکل. اگر آپ آتے ہیں منشور کی جانب, آپ کی ترجیحات میں نے پڑھا جی تعلیم ہے, پھر اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے, علاقے کی جو اسٹریٹ لائٹ وغیرہ اور گلیوں کا مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے آپ نے کہا جی کہ آپ اس کو بہترین کریں گے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اگر آپ کو کوئی بندہ ووٹ دینا چاہے تو آپ کیا چیز جو ہے نا اس کو بتائیں گے, کیا پلان بتائیں گے جس سے وہ آپ سے متاثر ہو کے ووٹ آپ کو دے گا؟ سب سے پہلے تو میں ہر جگہ پر ایک بات کر رہا ہوں جا کر, کیونکہ یہ ملک اسد جاوید, میں عوام کا خادم ہوں, ٹھیک ہے. میرا جذبہ ہے, میرے خون کے اندر یہ شامل ہے, ٹھیک ہے. میرے نانا فوجی تھے الحمدللہ, انہوں نے 71 کی جو ہے وہ جنگ لڑی, ٹھیک ہے, اور وہ غازی رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے انہی سے جو ہے وہ میں انہی کو رول ماڈل اپنا سمجھتا ہوں. تو انہوں نے ایک جدوجہد کی ہر معاملے کے لیے, مجھے بتایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے ہوا کہ کیونکہ ایک جو خونی جذبہ ہوتا ہے, میرے دادا بھی جو ہے وہ ایک مزدور تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی. میرے والد صاحب بھی ایک عظیم شخصیت ہیں. میں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ میرے دل میں بھی جو ہے وہ, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے نظریے کو, ہمارے دوست ہیں کچھ, ٹھیک ہے, میں اپنا ایک لیڈر سمجھتا ہوں, اپنا ایک رہنما سمجھتا ہوں, جناب خان شاہ صاحب ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے اور بھی کچھ سینئر دوست ہیں, ان کی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ایکسپیرینس سے سن کر, ٹھیک ہے, ایک چیز جو ہے وہ میرے دل میں جاگی, اور کافی عرصہ پہلے کی بات ہے یہ, کہ خدمت انسانیت میں اس کو عبادت کے طور کے اوپر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. عوام, کیونکہ میں ایک متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں, غریب کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. غریب کو کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, کیا کچرے کا مسئلہ ہوتا ہے, ان گلیوں ان نالیوں کے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں شخص جانتا, ٹھیک ہے. تو میرا منشور کے اندر سب سے پہلے میں نے 2 چیزوں کا تعین کیا, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں کیا؟ انسان کو اللہ پاک نے جو صحت ہے وہ ایک نعمت ہے انسان کے لیے, ٹھیک ہے. اس کو بیسک بنیاد بناتے ہوئے میں نے جو ہے نا 2 چیزوں کے اوپر سب سے پہلے اپنی بنیادی جو ہے نا چیزیں رکھی. ایک پانی, صاف پینے کا پانی, اور دوسرا آپ کا صفائی تو ہمارا نصف ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو بطور مسلمان سب سے پہلے ایمان حصہ ہونے سے صفائی کے اندر جو ہے وہ, اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بیسک جز ہے. اس کے بعد پانی کا صاف پانی, یہ 2 چیزیں اگر آپ کو, صاف پانی اور آپ کا کچرے کی صفائی کا نظام اگر آپ کے علاقے کے اندر بہتر ہے, تو میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ 90% بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ان 2 چیزوں سے. اچھا, یہ جو پانی کا مسئلہ آپ نے بتایا, یہ تقریباً پورے پنڈی میں پانی کا مسئلہ ہے, اور پینے کے پانی کا مسئلہ تو واقعی ہر جگہ پہ ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ بورنگ وغیرہ کا سسٹم کریں گے یا ٹیوب ویل بنائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے ٹیوب ویل بنے بھی ہیں لیکن وہ بند ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ ہماری حکمت عملی یہ ہے, کیونکہ بطور کنٹونمنٹ بورڈ ممبر, ایک بورڈ کا ممبر کے جو بھی اختیارات ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر اس چیز کی آواز کو بلند کرنا ہے کہ ہم نے اب مزید کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو زیر زمین استعمال پانی ہم جو کر رہے ہیں, اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے کہ اس کو ہم کم سے کم استعمال پر لے کے جائیں. جہاں تک ہمارا ہاتھ اڑتا ہے, جسے کہتے ہیں ہمارا ہاتھ چلتا ہے, ہماری پاورز جائیں گی انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ٹیوب ویلز ہیں متبادل نظام لے کے آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, پہلے ہم متبادل نظام لے کے آئیں گے. وہ متبادل نظام کیا, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. ہم ان ٹیوب ویل سے جو سکنگ ہو رہی ہے زمین کے اندر سے پانی کی, اس کو ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم کمرشل بیسس کے اوپر جو پانی نکالا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے.
جو چھوٹے چھوٹے بور ہیں ان کو فیسلٹی پرووائڈ کی جائے پانی کی، ٹھیک ہے، پانی کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے. جب گھر گھر پانی آئے گا تو کون شخص بیوقوف شخص ہوگا جو ہزاروں روپے کی بجلی جلا کر پانی زمین سے سک کرے اور وہ ہزاروں روپے کا بل دے، اس کے مقابلے میں کہ ایک چند سو روپے مہینہ جو ہے وہ بل کے اوپر ان کو پانی کی اس سے بہتر صورتحال یا اس سے بہتر پانی مل رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی، پہلے ہم متبادل نظام لے کے آئیں گے. وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم جو انڈر گراؤنڈ سکنگ ہو رہی ہے نا پانی کی، اس کے اوپر ہم ورک کریں گے کہ جی کم سے کم جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. اب دوسری چیز متبادل نظام کیا ہوگا. میری یہ دیرینہ خواہش رہی ہے، کیونکہ پیچھے بھی ہمارے جتنا بھی ہے علاقہ، ٹھیک ہے، راولپنڈی کینٹ کی خصوصاً میں یہاں پر کی بات کرتا ہوں، جو ہماری شہر ہے اس کو تو راول ڈیم سے بھی پانی مل رہا ہے، اسلام آباد کو بھی اس کا شیئر مل رہا ہے، لیکن جو میرا راولپنڈی کینٹ ہے یہ زیادہ تر نربھر کرتا ہے خانپور ڈیم سے جو پانی آ رہا ہے اس کے اوپر. خانپور سے نہر آ رہی ہے جو آ کر سنگجانی کے قریب جو ہے وہ تو وہاں پر گرتی ہے، وہاں پر تالاب سے آگے تو میر ٹینک ہے، وہاں پانی آتا ہے، وہاں سے پھر راولپنڈی کینٹ کو سپلائی ہوتی ہے. وہاں سے واسا بھی جو پانی لے کر جاتا ہے اور وہاں سے سی ڈی اے کو بھی سپلائی ہوتا ہے خانپور سے. پانی کی کمی کے ابھی ہمارے پاس دو صورتحال ہیں. پیچھے سے پانی کم ہونا وہ تو الگ بات ہے. ہمارا یہاں پر ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پانی کی مد کے اندر بل بہت زیادہ بنایا ہوا ہے اور مینٹیننس چارجز بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں جو راولپنڈی کینٹ بورڈ کے واجب الادا ہیں. کیونکہ راولپنڈی کینٹ بورڈ کے اندر جو اللیگلز کنیکشن کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے. میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کا کنیکشن کاٹا جائے، کبھی زندگی میں بھی حق میں نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ اگر فیسلٹی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ فیسلیٹیٹ کریں ان کو صحیح طرح پانی دیں، ٹھیک ہے. جب وہ مطمئن، کیونکہ ہم نے مطمئن کر کے لوگوں سے ریونیو لینا ہے. اس طرح سے تو نہیں ہے کہ جی ایک دن پانی آ رہا ہے ہفتہ نہیں آ رہا تو وہ تو شخص جو ہے وہ پیسے نہیں دے گا، بل تو نہیں دے گا آپ کو. تو ان اللیگل کنیکشن کو کاٹنے سے بہتر ہے آپ ان کو ریگولائز کریں، آپ آسانیاں پیدا کریں نا عوام کے لیے. آپ لانگ ٹرم دیکھیں، آپ شارٹ ٹرم کیوں پالیسیز بنا رہے ہیں. آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں. آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے، آپ کے پاس سینکڑوں جگہیں اور ہیں، آپ وہاں سے اکٹھا کریں. لیکن پانی جیسی بیسک نیسیسٹی کو آپ جو ہے وہ لوگوں سے محروم رکھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے کنیکشن کاٹ رہے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے. آپ ان کو ایسی آسانی کر دیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر اس نے نہیں بھی لگوانا ہو تو وہ بھی شخص جو ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ الیکشن لگوا لے. آج آپ نے سینکڑوں لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے کہ جی ہم نے پانی کنیکشن لگوانا ہے اور سینکڑوں فارمز پینڈنگ میں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی ہمارے راولپنڈی کینٹ بورڈ کی ایک پالیسی ایک نئی ایسی آئی ہے کہ سی بی نمبر کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پانی کا کنیکشن نہیں جاری کیا جائے گا. تو سی بی نمبر لگوانے کے لیے آپ کو نقشہ بھی چاہیے. اگر نقشہ نہیں چاہیے تو آپ کو پہلے ٹیکس کلیئر کروانا ہے. اگر ٹیکس کلیئر کروانا ہے اس کے پہلے آپ کو اگر نقشہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروانے ہیں، لیگل کروانا ہے. ہزاروں روپیہ لگا کے آپ کو کون شخص جو ہے وہ چاہے گا. پھر وہ تو اس کے اوپر جائیں گے کہ جی پھر ہم بور کروا لیں جو ہمیں چخ بھی نہیں ہے، وال مینس بھی ہمیں پریشانی نہیں ہے، پانی ایک دن آئے گا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آسانی ہو اور ہم اسی لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام بھی کریں گے کہ جتنی ہم دو کام کریں گے. ہمارا جو مشن ہے، ایک مشن ہم نے راولپنڈی کینٹ بورڈ کو ریونیو جنریٹ کرنے کے اندر مدد دینی ہے، ان کا ریونیو بڑھانا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اندر مقصد کے اندر کامیاب بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. ہم نے عوام کو فیسلیٹیشن ایسے دینی ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم بوجھ آئے. میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، باقی فی الحال کیونکہ میرے علاقے کے اندر جو وہ زیادہ تر غریب غربا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، درمیانے طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے ریڈی بان بھی ہیں جو صبح ان کی دیہڑی لگتی ہے تو شام کو کھانا کھاتے ہیں. اگلے دن اگر وہ مزدور کار کی دیہڑی نہ لگے تو وہ رات کو اس کے بچے سو جاتے ہیں بھوکے پیاسے. تو ان لوگوں کو ہم نے دیکھ کر جو ہے پالیسی میکنگ کرنی ہے، نہ کہ جو ہے وہ ایسے شخصوں کو دیکھ کے ہم نے پالیسی بنانی ہے جس کے گھر میں 2 لیموزین کھڑی ہیں، 3 پراڈو کھڑی ہیں، 4 آڈی کھڑی ہوئی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اگر قانون سازی کوئی ہمارے اختیارات میں ہوئی تو اس طرح سے کریں گے فیسلیٹیشن کہ جس سے ایک عام شخص کو فائدہ ہو. اور اب میں متبادل نظام کے اوپر آتا ہوں. متبادل نظام کیا ہے؟ متبادل نظام یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیم سے پانی آ رہا ہے
اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا، کیونکہ ہم ابھی واجب الادا ہمارا کم ہے بہت زیادہ. میری ایک انجینئر کے ساتھ بات ہوئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، سینئر کینٹ انجینئر ہیں راولپنڈی کینٹ کی، ابھی کہیں اور ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے. ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی راولپنڈی کینٹ کو 45 ملین گیلن درکار ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پانی فراہم کرنے کے لیے. اچھا، یہ جو ڈیم کا پانی آتا ہے یہ تو پینے کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو گھر کے جو کھانا پکانے کے استعمال میں بھی نہیں لایا جا سکتا. تو اگر وہ پانی آتا ہے تو اس کی صفائی کا کیا انتظام ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، راولپنڈی کینٹ بورڈ کو جو سپلائی مل رہی ہے تومیر ٹینک سے تومیر ٹینک سے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے جس سے پانی صاف ہو کر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پانی پینے والا پانی ہوتا ہے، پینے کے قابل پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ رسٹی ہے، پرانا سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کو بہتر کر کے اس کو ہم فیسلٹی ایسی دیں کہ کہیں پر بھی سیوریج لائن یا کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا اس پائپ کو وہ کسی بھی قسم کی رسٹ نہ ہو، اس میں زنگ نہ لگا ہو، ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جس سے پائپ گل گیا ہو اور پانی وہ گندا مکس ہو رہا ہو. تو ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم یہ نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ جہاں پر ہمیں شک و شبہات ہوں گے کہ یہاں پر وہ پانی کے پائپ لائن زنگ آلود ہو چکے ہیں، وہاں پر ہم ریپلیسمنٹ کروائیں ان سارے پائپس کی. اچھا، اس کے بعد تعلیم پہ آتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں تعلیم شعور کی کمی کا بھی رونا رویا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی کہ کیسا نظام آنا چاہیے تعلیم کا جس سے لوگوں کو شعور بھی ملے؟ وارڈ نمبر 1 کے اندر ہمارے غریب مزدور بچی کے پڑھنے کے لیے ایک سی بی اسکول بھی نہیں ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے اسکول کا قیام انشاءاللہ عمل میں لے کے آئیں گے. سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ لڑکیوں کے لیے سی بی اسکول کا قیام کیا جائے، کیونکہ میں بھی ہمارے وزیر داخلہ کی مجھے ایک بہت اچھی بات لگتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو گھرانہ پڑھا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مرد تو وہ چوکھٹ سے باہر ہی زیادہ وقت گزارتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ماں اپنے بچوں کی تربیت، ایک بہترین مستقبل اپنے بچوں کا لے کے آ سکتی ہے. تو جب ماں پڑھی لکھی ہوئی ہوگی تو گھرانہ پورا شعور والا بھی ہوگا اور یہ قوم بنے گی ماؤں کی پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، مائیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ بچیوں کے لیے ایک ہائی اسکول کا قیام کریں. وارڈ 1 میں اپنے حبیب کالونی، کلیام آباد، سلطان آباد، شہزاد کالونی، اس علاقے کے لیے ایک اسکول اور الہ آباد کے لیے ایک الگ اسکول. ٹھیک ہے، 2 اسکولوں کا قیام انشاءاللہ سی بی اسکولز کا قیام انشاءاللہ ہم عمل میں لے کے آئیں گے. اس کے اندر سی بی بوائز بھی انشاءاللہ ہوگا اور سی بی گرلز بھی ہوگا، الگ الگ اسکول. مطلب کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے اسکول کا جو ہے سوچا ہوا ہے، اس کے علاوہ پانی کے حوالے سے آپ نے جو ڈیم کا پانی ہے اس کی مقدار زیادہ کرنے کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی. اس کے علاوہ کھیل بھی آپ کے منشور میں شامل ہے اور روزگار بھی شامل ہے. روزگار کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ اور کھیل جو ہیں، کیا ادھر جو گراؤنڈ ہے وہ اس قابل ہیں کہ یہاں اچھے سے اچھے اسپورٹس کروایا جا سکے؟ کیونکہ سب سے پہلے روزگار کی بات کرتے ہیں، کیونکہ روزگار ہوگا تو ہر بندہ وہ کھیل بھی کھیل سکے گا. جب روزگار نہیں ہوگا تو اسی کی پریشانی کے اندر وہ انسان لگا رہے گا. تو پہلے تو میں بات کرتا ہوں روزگار کی. کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ روزگار گورنمنٹ جاب کی صورت کے اندر آپ کو دے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ فیڈ کرنا ایک ایسے شخص کو یا ایسے لوگوں کو بھرتی کرتے رہنا اس کا بوجھ اٹھانے کے متبادل ہے. میں ایک ویژن لے کے آیا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی دنیا وہ ٹیکنیکل کورسز میں، آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، زمین سے آسمان تک چلی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں ان کو ہنرمند بنائیں گے. ہم اپنے نوجوانوں کو ہنرمند بنائیں گے، ٹیکنیکل کورسز کا قیام عمل میں لے کر آئیں گے. اور انٹرنشپ، ہم یہ کام کریں گے، ہم ایک ایسا انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کریٹ کریں گے راولپنڈی کینٹ کے اندر جو انٹرنشپ پروگرام کے تحت وہ چلے گا.
ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا, اس میں ہم انٹرنشپ پروگرام کے طور کے اوپر اپنے جو نوجوان جنہیں ہم ٹیکنیکل کورس کروائیں گے, شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو, وہ بھی انشاءاللہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر سایہ ہوں گے, اور اس سے بھی راولپنڈی کینٹ بورڈ کو جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو انٹرنشپ پروگرام ہم لے کے آئیں گے, جو 6 ماہ سے 1 سال کے عرصے تک کی ایکسپیرینس کے لیے ان کو, تاکہ پتہ چلے کہ جی ایک سسٹم میں رہ کے کیسے کام ہوتا ہے, ان کو ایکسپیرینس حاصل ہو. کیونکہ ہمارے پاس پوری تحصیل راولپنڈی کینٹ بورڈ کے تمام شعبے جو ہے وہ راولپنڈی کینٹ کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر سایہ آتے ہیں. تو ہم ایک جامع پروگرام لے کے آئیں گے, انٹرنشپ پروگرام, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہمارا جو ہنرمند نوجوان ہوگا اس کو ہم ایکسپیرینس لیٹر بھی جاری کریں گے انٹرنشپ کمپلیٹ ہونے کے بعد. اور اس سے ہمیں بینیفٹ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے پاس نئے دماغ آئیں گے, نئے مشورے آئیں گے, ٹھیک ہے, نئی ٹیکنیکس آئیں گی, اور نئے مشوروں نئی ٹیکنیکس اپڈیٹ ہونے سے ہمارے راولپنڈی کینٹ بورڈ کا اسٹرکچر بھی جو ہے وہ مزید اپڈیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم جو وہ ادارے کے لیے بھی کام انشاءاللہ کریں گے, اور انشاءاللہ جو اپنے نوجوانوں کو اوپر لے کر آ کے ان کو ہنرمند بنا کر, تاکہ وہ کسی بھی قسم کی سرکاری جاب ہو یا پرائیویٹ جاب ہو اس کے اندر نہ جائیں, وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. ماشاءاللہ جی, آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں آپ نے صفائی, تعلیم, کھیل اور روزگار کے حوالے سے گفتگو کی, آپ کا منشور میں یہ شامل ہے. تو آخر میں جاتے جاتے ایک آخری سوال کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, تاکہ نوجوان جو ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ, اور مستقبل میں اگر وہ سیاست میں آنا چاہیں تو ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں انہیں ضروری ہیں؟ میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ آپ محنت کریں کسی بھی کام میں. ٹھیک ہے. کیونکہ بغیر محنت کے شارٹ کٹ طریقے سے کوئی بھی مشن جو ہے وہ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کی جا سکتی. قائد اعظم کا پیغام ہے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. ایک قوم جو ہے وہ تب تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کرے. سیاست کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. میرے آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا کے, اور وہ اس ریاست مدینہ کا جس کا ہم ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں, وہ ایک کنٹرولر بھی تھے, ایک بادشاہ بھی تھے. ٹھیک ہے. چاہے جائے وہ تو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن انہوں نے ایک نظام بتایا ہر زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا اس امت کو, کہ چاہے جائے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو, چاہے وہ حسن اخلاق ہو, چاہے وہ سیاست ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی اشاعت جو ان کی احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. علماء کی بیٹھک میں رہیں. ٹھیک ہے. ان سے مشاورت کریں. جدید فنون کے ماہر علماء ہیں ان کے ساتھ. ہمارے یہاں پر ایسے علماء بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو PhD اسکالر بھی ہیں, اور وہ مسجد کے امام بھی ہیں, اور وہ مفتی اکرام بھی ہیں. تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک جدت کی طرف بھی جا رہا ہے, لیکن یہ اسلام کے پہلوؤں سے ساری جدت ہے. ٹھیک ہے. میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں جس طرح کے جابر بن حیان جیسے ہمارے مسلم, ٹھیک ہے, اس ابو علی سینا جیسے ہمارے ابن الہیشم جیسے لوگ جو ہے وہ جو اسلام سے بھی وابستہ تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی محرکات چاہے وہ سائنس میں ہوں یا وہ میتھمیٹکس کے شعبے میں ہوں, یا وہ کسی بھی جو دنیا اور انسانیت کی فلاح کے کسی بھی قسم کا ایسا شعبہ ہو, ٹھیک ہے, ان کے اندر ان کی خدمات رہی ہیں. ان کا مین مقصد اور مین موٹو اسلام کی جڑ کو انہوں نے مضبوط رکھا. ٹھیک ہے. تو آج وہ ان کے نام جو ہے وہ زندہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ جی قرآن مجید جو ہے اس کا مطالعہ کریں, اس کی ترجیحات اس میں جو انسان کے لیے پیغامات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں. نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے. ٹھیک ہے. اور اپنا رول ماڈل جو اگر بنانا بھی ہے تو ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے علاوہ کسی بھی شخص کو نہ بنائیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. یہ تھے جناب ہمارے ساتھ ملک اسد صاحب, جن کی گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.